کسی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ میں اور میری فیملی دبئی سے عمرہ کرنے کے لیے گئے اور ہم جدہ میں لینڈ ہوئے تقریباً صبح 3 بجے. تو ہم سیدھا اپنے مکہ مکرمہ میں ہوٹل چلے گئے اور ہم نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور وہاں سے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا. پھر ہم میقات پر گئے، کرنل منازل پر، جو کہ طائف کے راستے میں ہے. وہاں جا کے ہم نے احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، اور پھر واپس مکہ مکرمہ آئے اور ہم نے عمرہ کیا. تو کیا اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے؟ کیا ہم نے غلط کیا کہ ٹھیک کیا؟ 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حرم ہے، حرم کی باؤنڈریز، وہ بہت مقدس جگہ ہے ہمارے دین کے اندر. وہ ایک مقدس جگہ ہے، اور اس کا اکرام، اس کو آنر کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ لازم ہے، اور یہ ہمارے تقوی کا حصہ ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیاں ہیں، جو شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے. تو یہ بھی مقدس جگہ ہے، پورا حرم مقدس جگہ ہے. تو اسی لیے اس کے اندر جو مختلف آراء ہیں، لیکن علماء کی، مجتہدین کی، لیکن ایک بڑی اسٹرانگ رائے وہ یہ ہے کہ آپ جب حرم کی باؤنڈریز کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کو احرام کی حالت میں ہونا چاہیے. احرام میں ہونا یہ حرم کے تقدس، اس کی عزت، اس کے احترام کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہے. تو آئیڈیلی تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ حرم کی باؤنڈریز کے اندر ہے، تو آپ کو احرام میں جانا چاہیے تھا، اس کے احترام، اس کے تقدس کے لیے. تو یہ تو پہلی بات ہو گئی. تو یہ جو آپ نے نہیں کیا، یہ غلطی ہے. اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے. لیکن اس کا آپ نے مداوع ایسے کیا، اس کو کمپنسیٹ ایسے کیا آپ نے کہ آپ پھر اگلے دن دوبارہ حرم کی باؤنڈری سے باہر چلے گئے. آپ طائف کی طرف چلے گئے، اور وہاں جو حرم کی باؤنڈری ہے اس سے آپ باہر نکل گئے، اور وہاں پر میقات ہے کرن المنازل، اور وہاں جا کے آپ نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کے دوبارہ حرم کی باؤنڈریز کے اندر آئے. تو یہ آپ نے اس کو سورٹ آف کمپنسیٹ کیا ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کیا اپنے اس غلط عمل کو جو آپ سے ہو گیا. تو اس پہ کوئی کفارہ تو نہیں ہے. بس استغفار کریں کہ ہم جو پہلی دفعہ گئے تھے تو ہم کو احرام میں جانا چاہیے تھا، لیکن ہم احرام میں نہیں گئے. یا اللہ ہماری اس کمی کو، اس کوتاہی کو، ہماری اس سستی کہہ لیں، اس کو معاف کر دیجئے. اور اس کو آپ نے آلریڈی کمپنسیٹ کر دیا ہے حرم کی باؤنڈری سے باہر جا کر، اور آپ نے وہاں سے احرام باندھا. تو اس کے علاوہ کوئی آپ پہ کفارہ نہیں ہے. ایک اور سوال اسی سے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ میں سعودی میں ٹیکسی چلاتا ہوں، اور میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ٹیکسی چلاتا ہوں، اور چونکہ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ جب بھی آپ حرم کی باؤنڈریز کے اندر جائیں تو اس کے تقدس احترام کے لیے ضروری ہے کہ ہم احرام کی حالت میں ہوں. تو ان کا سوال ہوتا ہے کہ میرے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. کئی دفعہ تو مجھے دن میں 2 چکر لگاتا ہوں، یعنی صبح جب رش سیزن ہوتا ہے، حج سیزن ہوتا ہے، یا عمرہ سیزن پیک پہ ہوتا ہے، تو میرے دن میں 2 چکر لگ جاتے ہیں. یعنی صبح مدینہ منورہ سے لوگوں کو بٹھایا، مکہ مکرمہ لے کر آیا، واپس مدینہ منورہ گیا، وہاں سے سواری لے کے، اور کئی دفعہ اسی دن غالباً سواری مدینہ منورہ سے دوبارہ بھی مل گئی کیونکہ رش ہوتا ہے. تو پھر دوبارہ مکہ آئے، اور مکہ مکرمہ سے دوبارہ سواریوں کو لے کر واپس مدینہ منورہ گئے. تو کہتے ہیں میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں احرام میں آؤں، کیونکہ احرام میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو پھر احرام سے نکلنے کے لیے عمرے کے اعمال کرنے پڑیں گے، عمرہ کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمارے فقہاء نے، چونکہ ایک یہ آج کل کا ایشو ہے، کنٹمپریری ایشو ہے، کیونکہ پہلے تو اس طرح کی سہولیات میسر نہیں تھیں. پہلے تو آف کورس لوگ دنوں کا سفر کر کے آتے تھے. تو اب چونکہ روڈز پکی ہو گئی ہیں، اور کارز ہیں، ٹرانسپورٹیشن آسان ہے، آنا جانا بہت آسان ہے، اس طرح کے لوگوں کے لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے لوگ اگر بغیر احرام کے آ جائیں اور پھر
جیسے ان کی سچویشن میں سواریاں اتاریں، دوسری سواریاں لیں یا خالی واپس چلے جائیں، تو ان کے لیے چھوٹ ہے، ان کے لیے رخصت ہے، کیونکہ ایک دین کا قاعدہ ہے کہ لا حرج فی الدین، دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، یہ نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں، تو اس لیے یہاں پر ان کے لیے حرج ہے، ان کے لیے رخصت ہے کیونکہ حرج ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ جاتے ہیں، ہم اگر باہر رہتے ہیں اور حرم میں جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم احرام میں جائیں، عمرہ کریں، اور یہ حرم کے تقدس کے لیے ضروری ہے۔ ایک اسی کے ضمن میں تیسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں جدہ میں رہتا ہوں اور میرے لیے تو کبھی وقت ہوتا ہے تو مجھے 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو میرا کبھی دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز حرم میں جا کے پڑھ لوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو جدہ ہے وہ میقات کے اندر ہے۔ اصل میں 3 طرح کی جگہیں ہیں، ایک ہوتی ہے حرم کے اندر، اور کچھ مخصوص مقامات ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے، اور وہ میقات سورٹ آف حرم کے اندر کے انٹری پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی نبی کریم علیہ السلام نے کچھ جگہوں کی نشاندہی کی جن کو میقات کہا جاتا ہے، ایک مخصوص کچھ جگہیں ہیں کہ جب تم حرم آ رہے ہو تو میقات وہ پوائنٹ ہے کہ وہاں سے یا اس سے پہلے احرام کی حالت میں ہو اگر حرم جا رہے ہو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اگر کوئی حرم جا رہا ہے تو حرم جانے کے راستوں میں کچھ خاص مقامات آتے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کی نشاندہی فرمائی، اور ان کو میقات کہتے ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا یا اس سے پہلے احرام باندھنا لازم ہے اگر حرم جا رہے ہیں۔ جو میقات اور حرم کے درمیان کا راستہ ہے اس کو ہل کہتے ہیں، اور میقات سے جو پیچھے باہر کا راستہ ہے اس کو آفاق کہتے ہیں۔ ایک اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں شریعت کے اندر۔ تو اگر کوئی ہل میں ہو، یعنی میقات اور حرم کی باؤنڈریز کے درمیان رہتا ہو، اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ حرم بغیر احرام کے آ جا سکتا ہے۔ اور جدہ جو ہے وہ ہل میں ہے، وہ میقات کے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے، لیکن چونکہ ہل میں ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اگر حرم جائے بغیر احرام کے تو اس کے لیے اس چیز کی اجازت ہے۔ تو جدہ میں رہنے والے ہمارے ساتھی جو سوال کرتے ہیں کہ کیا میں اگر میرا کبھی دل چاہے کہ میں حرم میں جا کر مسجد الحرام میں جا کر عشاء پڑھنے چلا جاؤں یا ویکنڈ پہ چلا جاؤں، میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، عمرے کا وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے اور آپ حرم میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ویکنڈ پہ جانا چاہیں کوئی نماز ادا کرنے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے عمرہ کرنے کا، تو اس کی گنجائش موجود ہے، اور بہت ہی خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ وہاں رہتے ہیں، اور آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ آپ مسجد الحرام جا کر اور وہاں کی نماز کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں جب بھی آپ کو موقع ملے جانے کا۔